ہونہار اسکالرشپ کے بعد جب آپ اپنی ڈگری پوری کرتے ہو، کمپلیٹ کرتے ہو، اس کے بعد اگر آپ کسی بزنس کرنا چاہتے ہو تو آپ کو سود فری، انٹرسٹ فری لون آپ کے پاس ہے، تاکہ آپ بزنس کر کے اور اپنی ڈگری ہاتھ میں لے کے نہ پھرو. آپ کمانے والا ارننگ ہینڈ بن جاؤ، آپ کسی پہ ڈپینڈ نہ کرو. اور اگر آپ بزنس نہیں کرنا چاہتے، نوکری کرنا چاہتے ہو اور آپ کے پاس سکل نہیں ہے، تو جانتے ہو بچوں، پنجاب کے 5 لاکھ بیٹیاں اور بیٹے ٹرین ہو رہے ہیں، سکل ڈیولپمنٹ سیکھ رہے ہیں. اور جو باہر جانا چاہتے تھے، گلف کنٹریز میں جانا چاہتے تھے اور وسائل نہیں تھے ان کے پاس، ان بچوں کو، ان کو پہلے ہم نے ٹریننگ دی اور پھر ان کو پرواز کارڈ دیا، 3 لاکھ روپے دیے تاکہ وہ اپنی جو ٹکٹ ہے، اپنا جو ویزے کا پروسیس ہے، وہ سب ان کے لیے وہاں نوکری بھی ارینج کی تاکہ وہ وہاں جا کے کہیں خوار نہ ہو جائیں اور وہاں جا کے ان کو کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو مریم نواز شریف صرف آپ کے لیے اسکول نہیں بنا رہی، آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ مواقع دیتا ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ وسیلے بناتا ہے. تو آپ کی زندگی میں آپ ایک کامیاب شہری بن سکیں، آپ ایک کامیاب انسان بن سکیں، آپ پاکستان کی ایک کامیاب بیٹی بن سکے، پاکستان کے ایک کامیاب بیٹے بن سکے، اس کے لیے جب تک آپ اپنے خوابوں کو اچیو نہیں کر لیتے، اپنے منزل تک نہیں پہنچاتے، مریم نواز شریف نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، چھوڑوں گی نہیں انشاءاللہ تعالی. اور جو محبت آپ لوگوں نے مجھے دی ہے میرے بچوں، جس طرح آپ مجھ سے پیار کرتے ہو، جو اونرشپ آپ نے مجھے دی ہے، میرے پہ یہ قرض ہے جس کو میں آپ کے لیے راہیں آسان کر کے چکانا چاہتی ہوں. میرے پہ یہ قرض ہے، میری بات یاد رکھنا. اور میں اپنے بچوں سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ سرکاری اسکول کسی زمانے میں بہت اچھے ہوا کرتے تھے، پھر حکومتوں کی نااہلی، حکومتوں کی لاپرواہی کے باعث تعلیم پہ توجہ کا یہ مطلب نہیں کہ صرف آپ تنخواہیں دے دو. تعلیم کا وہ بجٹ جو ہے صرف تنخواہیں دینے میں استعمال ہوتا ہے. آج آپ کو ابھی آپ کے منسٹر رانا سکندر نے بتایا کہ جو آپ کا بجٹ ہے وہ کئی گنا زیادہ انکریز ہو گیا، اور بچوں، آپ کی تعلیم کا بجٹ پاکستان کے 77 ایئرز میں اتنا زیادہ کبھی نہیں تھا جتنا اب ہے ماشاءاللہ. اور وہ کیا شو کرتا ہے، وہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے؟ وہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ مجھے آپ کی پرواہ ہے، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی، میں آپ کو دشوار گزار راستوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا چاہتی. آپ ٹیلنٹڈ بچے ہو ماشاءاللہ، اپنی محنت کی بلبوتے پہ آپ یہ ٹیسٹ پاس کر کے یہاں پر داخلے کے لیے آئے ہو. تو اسٹیٹ کا حق ہے کہ وہ آپ کو وہ سارے مواقع، وہ سارے وسائل مہیا کرے جس کی آپ کو کمی کا سامنا ہے. اور اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ اپنی فرض سے غفلت برتتا ہے. اور بچوں، آئندہ یہ میں کبھی کسی سے نہ سنوں کہ ہمیں تو پالیٹکس کا نہیں پتا، ہمیں سیاست کا شوق نہیں ہے. اگر آپ کو سیاست کا شوق نہیں ہوگا، اگر آپ کو پالیٹکس کا میں انٹرسٹ نہیں ہوگا، تو آپ کو کبھی یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے لیے کون سا انسان، کون سی پارٹی اچھی ہے اور کون آپ کے لیے کیا کر رہا ہے. اور بچوں، تھینک یو، بہت شکریہ. اور بچوں، جیسے آپ نے ابھی دیکھا کہ رانا سکندر نے آپ کو بتایا، میرے پاس تقریباً 49,000 سرکاری اسکول ہیں پنجاب میں، جس میں کروڑوں بچے پڑھتے ہیں. تو ان 49,000 اسکولز میں سے آپ نے دیکھا کہ 10,000 اسکول اپ گریڈ ہو چکے ہیں. آج جب میں 2 سال کے بعد اپنے بچوں کے پاس آئی ہوں تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی، 2 سال کے بعد اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر لیں گے. 5 سال گزر جاتے ہیں، وہ کر دیں گے، کر دوں گا، وہ یہی کہتے رہتے ہیں. مریم نواز شریف آج جب آپ کے پاس آئی ہے، وہ آپ کے 10,000 سرکاری اسکولز کو اپ گریڈ کر کے آئی ہے. مریم نواز شریف آج اگر آپ کے پاس آئی ہے تو وہ 300 نواز شریف اسکولز آف ایمیننس کھڑا کرنے کے بعد آپ کے پاس آئی ہے ماشاءاللہ. اور آپ جانتے ہو کہ نواز شریف اسکولز آف ایمیننس ہر تحصیل میں ہوں گے. پہلے ہم نے 300، پنجاب کے اندر تقریباً 148 تحصیلز ہیں.
اور میں بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہی, میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کی بات نہیں کر رہی, میں لاہور, پنڈی, ملتان کی بات نہیں کر رہی, میں عارف والا کی بات کر رہی ہوں, میں پاک پتن کی بات کر رہی ہوں, میں راجن پور کی بات کر رہی ہوں, میں خوشاب کی بات کر رہی ہوں, میں لیا کی بات کر رہی ہوں, میں بھکر کی بات کر رہی ہوں, میں دینا کی بات کر رہی ہوں, میں جیلم کی بات کر رہی ہوں, میں گجرانوالہ کی بات کر رہی ہوں, میں فیصل آباد کی بات کر رہی ہوں, میں ڈی جی خان کی بات کر رہی ہوں, میں رحیم یار خان کی بات کر رہی ہوں. مریم نواز شریف کے دل میں پہلے دن سے ساؤتھ پنجاب, سینٹرل پنجاب, لاہور, نارتھ پنجاب کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, میرے دماغ میں کوئی لائن نہیں ہے. پنجاب میں رہنے والا ہر شخص مریم نواز شریف کی ذمہ داری ہے. اور اگر وسائل اجازت نہیں دیتے, آپ کے پاس گیجٹس نہیں ہیں, تو آپ کے لیے لیپ ٹاپ حاضر ہے. آپ پڑھیں, آپ کو جو جس چیز کی ضرورت ہوگی, آپ کو آئی پیڈ چاہیے, آپ کو آئی پیڈ ملے گا, آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے, آپ کو لیپ ٹاپ ملے گا, آپ کو اگر الیکٹرک بائک چاہیے تو آپ کو الیکٹرک بائک ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس سال ہم اسٹوڈنٹس کو 1,00,000 الیکٹرک بائکس دینے جا رہے ہیں, فری. لڑکوں کو صرف ڈاؤن پیمنٹ 15,000 کرنی پڑے گی, اور اس کے بعد ان کی 2,000 مہینہ کے قریب قسط ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کے لیے بھی یہ ہے. سوری بوائز, تو میں نے کہا کہ لڑکیوں کو وہ 15,000 بھی نہیں دینا, ان کو وہ مل جائے گی بائک بغیر کوئی ڈاؤن پیمنٹ کیے ہوئے. کیونکہ آپ جانتے ہو, جب مریم نواز یہ دیکھتی ہے کہ پنجاب کی بیٹی پڑھ رہی ہے, پنجاب کی بیٹی ٹیلنٹڈ ہے, پنجاب کی بیٹی آگے بڑھ رہی ہے, پنجاب کی بیٹی وہ ساری زنجیریں توڑ رہی ہے جس میں اس کو معاشرے نے جکڑا ہوا تھا, پنجاب کی بیٹی کے لیے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہو گئی ہے, پنجاب کی بیٹی اب آرام سے اپنی سڑک پہ نکل سکتی ہے, اس کے گھر میں اس کے والد کو, اس کے بھائی کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میری بیٹی گھر سے باہر جائے گی تو شاید واپس نہ آئے. میں والدین کو بھی ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں, اپنے بچوں کو غیر محفوظ جگہ پہ مت بھیجیں جہاں پہ ان کو کہیں ڈوب جانے کا خطرہ ہو, یا وہاں پر اب جیسے کہنا میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, گھر کی چھت کی تعمیر ہو رہی تھی, بچے پڑھ رہے تھے, نیچے ایک ٹیوشن سینٹر تھا, گھر کی چھت کی تعمیر ہو رہی تھی اور بچے وہاں نیچے بیٹھے ہوئے تھے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر گھر کے چھت پہ مزدور کام کر رہے تھے, جو کہ ایک مضبوط چھت نہیں تھی, بارشوں کا مہینہ ہے, تو نیچے بچوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. وہاں پر بچے گئے اور وہ چھت گر گئی, 14 بچے جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. 3 دن مجھے نیند نہیں آئی, اور جب میں سنتی ہوں کہ بچہ ڈرین میں گر گیا, بچہ نالے میں گر گیا, بچہ گٹر میں گر گیا, تو جانتے ہو مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور میں دن رات تمام ڈیپٹی کمشنرز اور کمشنرز کے پیچھے ہوتی ہوں کہ تمام گٹرز کو ڈھکنا لگاؤ. لیکن آپ جانتے ہو کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایلیمنٹس رہتے ہیں, رات کو ہم ڈھکنا لگاتے ہیں, رات 1-2 بجے آ کے کوئی آ کے وہ ڈھکن چرا کے لے جاتا ہے, اگلے دن وہ پھر کھلا ایک مین ہول بن جاتا ہے. تو بچوں, میرا سفر اتنا آسان نہیں ہے, میرے اوپر 13 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے, میرے پہ لاکھوں کروڑوں برائٹ بچے جس طرح کے میرے سامنے بیٹھے ہیں اور جو اسکرین پہ مجھے دیکھ رہے ہیں, میرے پہ ان کی ذمہ داری ہے. بچوں, اگر آپ کے پاس ایئر کنڈیشن سواری کے لیے وسائل نہیں ہیں اور آپ کو رکشے میں, وینز میں جانا پڑتا ہے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی, تو آپ کی سڑک پہ, آپ کی دہلیز پہ انشاءاللہ تعالیٰ گرین بس آئے گی, ایئر کنڈیشن بس آئے گی آپ کو لینے کے لیے. تو میرے بچوں, فخر سے کہو, ہاں ہم سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں, ہم پنجاب کے سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں جہاں پہ غریب اور امیر میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. پانی دینا پلیز. جو لاکھوں روپیہ فیس دے کر ایک امیر بچے کو جو سہولت میسر ہے, وہ 100% فری آف کاسٹ 1 روپیہ دیے بغیر میرے تمام بچوں کو اویلیبل ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بھلے
किसी का कैसा फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, जब आप तालीम हासिल करते हो तो आप सब बराबर हो जाते हो। एजुकेशन इज द बिगेस्ट इक्वलाइजर। रिपीट आफ्टर मी, मेरे पीछे रिपीट करो, एजुकेशन इज द बिगेस्ट इक्वलाइजर। जब आप एजुकेशन हासिल कर लेते हो, आला तालीम हासिल कर लेते हो, तो फिर आपके लिए जिंदगी के रास्ते खुल जाते हैं, फिर गरीब अमीर का फर्क मिट जाता है। और मेरे बच्चों, ये जो नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस हैं, मैं अपने घर में अपनी व्हाट्सएप स्क्रीन पे बैठ के उनकी पूरी जर्नी मैंने आप लोगों के साथ तय की है। और जब आपके टेस्ट हो रहे थे, 1000 बच्चे की जगह स्कूल में 5-5 हज़ार बच्चे क्यू में लाइंड अप थे टेस्ट देने के लिए। मुझे ऐसा लगा जलसा हो रहा है। माँ बाप अपने बच्चों का हाथ पकड़ के उनको ये टेस्ट देने के लिए लाए। क्यों? यहाँ पर एक डीएसपी का बच्चा भी पढ़ता है, क्योंकि टैलेंट जो है उसके लिए पैसे और वसाइल की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक लाख लैपटॉप्स हम आपको दे रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। 50,000 मजीद होनहार स्कॉलरशिप्स हम आपको दे रहे हैं। और जिस स्कूल में भी मिसिंग फैसिलिटी है, किसी का बाथरूम नहीं है, किसी का बाथरूम टूटा हुआ है, किसी में फर्नीचर पूरा नहीं है, किसी में क्लासरूम्स पूरे नहीं है और बच्चों को जो बरामदा है उसमें बैठ के पढ़ना पड़ता है, या कहीं पंखा नहीं है, कहीं पीने का साफ पानी नहीं है, पूरे पंजाब में 40 बिलियन रुपए की लागत से आपकी तमाम मिसिंग फैसिलिटीज को ठीक किया जा रहा है। आपके लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, मैथमेटिक्स लैब बनाई जा रही है। 6000 लैब्स हम बना रहे हैं माशाल्लाह। आपके लिए कंप्यूटर लैब्स हम बना रहे हैं। आपके लिए हम आईटी लैब्स बना रहे हैं, और साथ आपके लिए एआई लैब्स मैं बना रही हूँ, ताकि मैं जापान गई, मैं चाइना गई, वहाँ के बच्चे एआई पढ़ रहे थे। मैंने कहा अगर वहाँ के बच्चे एआई पढ़ सकते हैं तो पंजाब का बच्चा एआई क्यों नहीं पढ़ सकता। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ो, सीखो, मशीन लर्निंग सीखो, रोबोटिक्स सीखो, ताकि आपको आपके लिए वसाइल के तरक्की के दरवाजे खुल जाएं, और उसमें इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी तरह आपके साथ खड़ी होंगी। और पहली बार ऐसा हुआ है मेरे बच्चों कि एक वजीर तालीम का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ता है। राना सिकंदर का छोटा बेटा लाहौर में, जो हमने स्टेट ऑफ द आर्ट अर्ली ईयर्स एजुकेशन बनाया है, उसमें राना सिकंदर का बेटा पढ़ता है। ये तफरीक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के फजल से पंजाब ने खत्म की है, और अभी तो आगाज है, आप देखते जाओ इंशाअल्लाह ताला। 300 स्कूल्स ऑफ एमिनेंस बन रहे हैं। और मेरे बच्चों, मैं जब स्कूल्स का दौरा करती हूं तो मुझे पता चलता है कि बच्चे जो हैं, कई इतने गरीब घर से बच्चे हैं कि वो नाश्ता करके नहीं आते और 10-11 बजे स्कूल में बेहोश हो जाते हैं। उनके लिए हमने दूध और बिस्किट्स का प्रोग्राम शुरू किया है 25 अरब रुपए की लागत से, और उसमें जो साउथ पंजाब के इलाके हैं वहां पे राना कितने बच्चों को मिल रहा है? 12 लाख बच्चों को रोज दूध का एक डब्बा और बिस्किट्स मिलते हैं माशाल्लाह। और आप जानते हो उसकी वजह से एनरोलमेंट बढ़ गई है। हमारे 2.5 साल में कितनी एनरोलमेंट बढ़ी है टोटल? पूरे पंजाब में एनरोलमेंट कितनी बढ़ी है? ये आपका जो 10,000 अपलिफ्टिंग प्रोग्राम है स्कूल्स का, इसके पूरा मुझे टोटल बताओ। तकरीबन 5 लाख बच्चे जो हैं वो और एनरोल हुए हैं पंजाब के अंदर। और सिर्फ यही नहीं बच्चों, ध्यान से सुनना, अब ये बड़ी जरूरी बात है। पंजाब में मैंने अभी ग्रीन बसेस की बात की। पंजाब में उन शहरों में ग्रीन बसेस चलती नजर आ रही है, इलेक्ट्रिक बसेस चलती नजर आ रही हैं, जहां पे कभी किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि यहां पे सरकारी ट्रांसपोर्ट कभी चलेगी। एयर कंडीशन बसेस हैं,
स्टेट ऑफ द आर्ट बसेस हैं, वाईफाई इनेबल्ड बसेस हैं, खवातीन के लिए एक रिस्पेक्टेबल अलग से उनका कंपार्टमेंट है जहां उनको किसी हैरेसमेंट का सामना, किसी खौफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए फ्री है, एल्डरली पेशेंट्स, एल्डरली लोगों के लिए फ्री है, स्पेशल लोगों के लिए फ्री है, बच्चों के लिए फ्री है, स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, खवातीन के लिए फ्री है माशाल्लाह। तो 1500 बसेस आ जाएंगी, इस महीने के आखिर तक 1100 बसेस आ चुकी होंगी और मजीद 1500 आएंगी। इस साल इंशाअल्लाह ताला 3000 से ज़्यादा बसेस पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, तमाम जो तहसीलें, गांव में भी इंशाअल्लाह ताला ये बसेस चल रही होंगी। सिर्फ लाहौर में ये मुझे हमें कहते थे कि लाहौर में बहुत तवज्जो देती है, मरियम नवाज की इक्वल तवज्जो पूरे पाकिस्तान के अंदर है, पूरे पंजाब के अंदर है। और पंजाब में इतने बड़े तकरीबन 750 बिलियन का ये टोटल प्रोग्राम होगा। तमाम पंजाब में जहां जहां जिन जिन शहरों में बारिश के बाद पानी खड़ा होता था, आपकी गलियों में जहां पे सीवेज नहीं थी, ड्रेनेज नहीं थी, वहां पूरी सड़क खोद के नीचे से हम नया निज़ाम बना रहे हैं। और जब हमने वो पाइप्स निकाले, वो गले सड़े पाइप्स थे, पिछले 50-60 सालों में वो पाइप्स तब्दील नहीं हुए थे। गंदा और साफ पानी मिक्स हो रहा था, बारिश का पानी कहीं जाने का निज़ाम नहीं था। अब इससे भी बड़े जो आपका ये टेंट लगा हुआ है, ये कैनपी जो लगी हुई है, इससे भी बड़े हर शहर के अंदर कई जो दर्जनों स्टोरेज टैंक्स बन रहे हैं अंडरग्राउंड, जहां पे बारिश का पानी जाएगा। पूरे पंजाब में ये काम हो रहा है। और पूरे पंजाब में कहीं वासा का निज़ाम नहीं था सवाए 2-3 शहरों के। अब पूरे पंजाब के 40 अजला के अंदर वासा मौजूद है, अपने नए फ्लीट्स के साथ, अपने नई मशीनरी के साथ, अपनी नई इक्विपमेंट के साथ, अपने नई ह्यूमन रिसोर्स के साथ, ताकि अगर आरिफ वाला में बारिश होती है तो लाहौर से गाड़ी ना बुलाई जाए वो पानी सक करने के लिए, या ये ना हो कि 2-2 हफ्ते पानी खड़ा रहे वहां पर और मेरे लोगों को तकलीफ हो। और इसी तरह मेरे बच्चों, अपना घर स्कीम, अपना घर स्कीम में आप जानते हो 2 साल के अंदर, कितने साल के अंदर, 2 साल के अंदर कितने घर बने हैं पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह? कोई बता सकता है मुझे? चलो टेक अ गैस, कितना? 2 लाख? आपको कैसे पता है? वाह! 2 साल के अंदर अपनी छत, अपना घर के अंदर आपकी हुकूमत ने आपके लिए 1 लाख नहीं, 1.5 लाख नहीं, 2 लाख घर बनाए माशाल्लाह। सोचो जिसके सर पे छत नहीं है और उसको छत मिल जाए, इससे बड़ा सुकून और क्या हो सकता है कि वो अपने बीवी बच्चों के साथ या माँ अपने बच्चों के साथ उसमें आराम से शिफ्ट हो जाए। 2 लाख घर इस वक्त कंप्लीशन पे, जिसमें से 1,80,000 कंप्लीट हो चुके हैं माशाल्लाह। रोजाना 700-800 घर कंप्लीट हो रहा है और इंशाल्लाह ताला उसको हम 5 लाख से ज्यादा बढ़ाएंगे अगले 3 साल में इंशाल्लाह। और इसी तरह ये तो उन लोगों के लिए था जिनके पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा था, जिनके पास अपनी जमीन भी नहीं है। 2000 लोगों को 100% फ्री ऑफ कॉस्ट 5 मरले का प्लॉट मिला है। उनको डिलीवर हो गए हैं ओनरशिप के पेपर्स और वो अब कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जमीन भी मिल गई, अपना घर भी बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। और वो लोग, अभी मैंने आपको कहना का वाकया सुनाया, और वो लोग जिनके घरों की छतें कमजोर हैं, जो वल्नरेबल लोग हैं, जब हवा चलती है तो छत गिर जाती है, जब आंधी तूफान आता है तो दीवार गिर जाती है, जब बारिश होती है तो घर गिर जाता है, उसके नीचे घर वाले आके या जख्मी हो जाते हैं या जान से हाथ धो बैठते हैं। उनके लिए कल मैंने एक स्कीम लॉन्च की है, महफूज अपना घर, महफूज अपनी छत, महफूज छत। वो 5 लाख रुपए तक का कर्जा, अगर छत ठीक करनी है, मजबूत करनी है, छत की तामीर करनी है, वो 5 लाख रुपया कर्जा ले सकते हैं, जिसमें 3 महीने पहले कुछ नहीं देना और उसके बाद हर महीने 4,700 रुपया वापस करना है। 9 साल में आपको वो 5 लाख रुपया वापस करना है, जिससे आपकी जो घर की छत है वो मजबूत हो जाएगी।
پھر جب آندھی طوفان بارش آئے گی تو گھر والوں کو خوف میں نہیں سونا پڑے گا کہ صبح پتہ نہیں اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے. اور وہ لوگ جو ایک گھر میں 3-3 4-4 فیملیز رہتی ہیں, جو کہ ہمارے پنجاب میں بلکہ پورے ملک میں بہت جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ 3 کمروں میں 3 فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں, 2 کمروں میں 4 فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں. کوئی برآمدے میں سوتے ہیں, کوئی چھتوں پہ سوتے ہیں, کوئی ایک کمرے میں 10-10 لوگ سوتے ہیں. ان کے لیے 10 لاکھ روپیہ ہم نے 9 سال میں ان کو پے کرنا ہے, انٹرسٹ فری 10 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں کہ اگر وہ ایک نئی منزل ایڈ کرنا چاہتے ہیں, 2 کمرے اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے یہ سہولت موجود ہے, جس کا ان کو پہلے 3 مہینے کچھ نہیں دینا اور اس کے بعد ان کو تقریباً 9,300 روپیہ مہینے کا دینا ہے, وہ بھی 9 سال میں پورا دینا ہے. اور پنجاب بھر میں ایک بات بتاؤں بچوں, سرکاری زمین کوئی کسی کو نہیں دیتا. میرے پاس 2 لاکھ ایکڑ سرکاری زمین پڑی تھی, میں نے وہ پنجاب کے لوگوں کو مفت دے دی. 5-5 ایکڑ میں نے 30,000 فیملیز کو الحمدللہ, یا نواز شریف صاحب نے دی تھی 90s میں ہاریوں کو زمینیں, یا اب ان کی بیٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے مریم نواز کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے آپ کی محبت میں. 30,000 فیملیز کو 5-5 ایکڑ, کسی کو 4 ایکڑ, کسی کو 5 ایکڑ زمین ملی ہے, 100 روپیہ سال کی لیز پہ, اگلے 20 سال کے لیے وہ زمین ان کی ہے, اور ساتھ ان کو 50,000 روپیہ پر ایکڑ مل رہا ہے تاکہ وہ اپنا جو زمین کو تیار کر لیں, اور کوئی بیج خریدنا ہے بیج خرید لیں, پیسٹیسائڈ خریدنا ہے پیسٹیسائڈ خرید لیں, کوئی کرایہ دینا ہے کسی مشینری کا وہ دے لیں. تو اس کا نام ہے اپنا کھیت اپنا روزگار. مہینے کے 2,000 روپے نہیں مل رہے, ان کو پورا 5 ایکڑ کا اسٹیٹ لینڈ مل گیا ہے تاکہ وہ اپنی فصل اگائیں, اور ان کو مہینے کی نہیں سال کی ان کو لاکھوں روپیہ ایڈیشنل انکم ہو, ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اور اس کے علاوہ اس کا نام ہے اپنا کھیت اپنا روزگار. اور آپ جانتے ہو پنجاب میں پچھلے 2 سال میں آپ کی حکومت میں کتنی سڑک بنی ہوگی؟ ٹیک اے گیس, کتنی سڑک بنی ہوگی؟ آپ نے نہیں بتانا بچوں کو. کتنی سڑک بنی, کتنے 1000 کلومیٹر سڑک بنی ہوگی؟ چلو کوئی بچہ کھڑا ہو کے گیس کرے. چھوٹو تم کھڑے ہو جاؤ, کتنی سڑک بنی ہوگی جانتے ہو؟ 5 لاکھ. ماشاء اللہ. بچوں آپ جانتے ہو پنجاب کے اندر 40,000 کلومیٹر سڑک پنجاب اکراس پنجاب وداؤٹ ڈسکریمنیشن تمام اضلاع میں بنی ہے ماشاءاللہ. دیہاتوں میں بھی بن رہی ہیں, شہروں میں بھی بن رہی ہیں. گجرانوالہ میں میٹرو بن رہی ہے, صرف لاہور میں اور پنڈی میں میٹرو نہیں, گجرانوالہ میں میٹرو بن رہی ہے, فیصل آباد میں میٹرو بن رہی ہے, اور اسٹیٹ آف دی آرٹ میٹروز بن رہی ہیں تاکہ میرے لوگوں کو بہترین سفر کی کم سے کم قیمت میں سہولیات ملیں. اور ایسی سپیڈ پہ کام ہو رہا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. پنجاب کا نہیں, پاکستان کا پہلا سرکاری کینسر ہاسپٹل لاہور میں بن رہا ہے, اور وہ 4 صوبوں کے لیے, آزاد کشمیر کے لیے, گلگت بلتستان کے لیے. آزاد کشمیر میں بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. میں آج کی اپنی تقریر میں آزاد کشمیر کے لوگوں سے چاہتی ہوں کہ خون خرابے کا ساتھ نہ دیں, مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں, تاکہ, اور مسلم لیگ نون کو ووٹ دے کہ مجھے وہاں پہ حکومت بنانے میں انٹرسٹ نہیں ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ جو کام پنجاب میں ہو رہے وہی کام آزاد جموں کشمیر میں بھی ہوں, تاکہ ان کو محرومی کا احساس نہ ہو. ایسی جماعتوں کو ووٹ نہ دیں جن کو کام کرنا نہیں آتا, جن کو پرواہ نہیں ہے, جو کرمنل نیگلیجنس برتتے اپنے عوام کے ساتھ. حکمران کو تو نیند نہیں آنی چاہیے رات کو. جب اتنے پیارے پیارے بچے یہاں بیٹھے ہو تو مجھے رات کو نیند کیسے آئے گی کہ میرے بچوں کو پتہ نہیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ میں تو سو نہیں سکتی اس بات سے. اور سب سے پیاری بات بچوں, بیوٹیفیکیشن کی جا رہی ہے تمام شہروں میں, تمام تحصیلوں میں. کیا خوبصورت سڑکیں, خوبصورت ماحول, خوبصورت بازار, خوبصورت گلیاں کی صرف لاہور کا حق ہے؟ صرف پنڈی کا حق ہے؟ وہ لیا کا بھی حق ہے, وہ بھکر کا بھی حق ہے, وہ ڈی جی خان کا بھی حق ہے, وہ ساہیوال کا بھی حق ہے, وہ ملتان کا بھی حق ہے, وہ گجرانوالہ کا بھی حق ہے, وہ جیلم کا بھی حق ہے, وہ مری کا بھی حق ہے.
وہ شیخوپورہ کا قصور کا بھی حق ہے. پورے پنجاب کے اندر اربوں روپے کی لاگت سے بیوٹیفیکیشن، آپ کے بازاروں کو بہترین بنایا جا رہا ہے، آپ کی سڑکوں کو کشادہ کیا جا رہا ہے، آپ کو اسٹریٹ لائٹس لگائی جا رہی ہیں، آپ کے سڑکوں کے کنارے پلانٹیشن ہو رہی ہے، آپ کے پبلک پارکس کو امپروو کیا جا رہا ہے، پبلک لائبریریز بنائی جا رہی ہیں. کیوں میں بنا رہی ہوں یہ سارا؟ میں تو ٹوبا ٹیک سنگھ میں نہیں رہتی، میں تو لیا اور بھکر میں نہیں رہتی، میں تو راجن پور میں نہیں رہتی. آپ کے لیے، تاکہ آپ جب گھر سے نکلیں تو آپ کو احساس ہو کہ آپ کی حکومت کو آپ کا احساس ہے، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اس ملک کے وسائل پہ جتنا حق کسی اور کا ہے اتنا ہی حق آپ کا ہے. اور بچوں، بہت ساری چیزیں، ستھرا پنجاب تو دیکھا ہے نا آپ نے، 2 لاکھ ورکر گرین یونیفارم پہن کے آپ کی گلیوں کی صفائی کر رہے ہیں، آپ کے محلوں کی صفائی کر رہے ہیں، آپ کی سڑکوں کی صفائی کر رہے ہیں، آپ کے دیہات کی صفائی کر رہے ہیں، آپ کے شہروں کی صفائی کر رہے ہیں، آپ کے صوبے کی صفائی کر رہے ہیں. لیکن میرے بچوں، آپ کو بھی ذمہ دار شہری بننا ہے. اپنے ملک کی سڑکوں پہ، گلیوں میں، محلوں میں کوڑا نہیں پھینکنا، ورنہ بھی کیا ہو رہا ہے، لوگ کوڑا پھینکتے جا رہے ہیں اور ہم اٹھاتے جا رہے ہیں. لیکن ایک سویلائزڈ قوم ہونے کا ہمیں ثبوت دینا چاہیے. کوڑے کو اس کے ٹھکانے پہ پھینکیں. وہ ڈسٹ بن پڑی ہوتی ہے یا وہ کوئی کنٹینر پڑا ہوتا ہے، اس کے سامنے پھینک دیتے ہیں، اس کے اندر نہیں پھینکتے. بتاؤ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ اپنے اسکولز کو صاف رکھیں، اپنی گرین بسز کو صاف رکھیں، اپنی گلیوں کو صاف رکھیں. میں صفائی کر رہی ہوں، لیکن 2 لاکھ کی بجائے اگر 2 کروڑ لوگ بھی صفائی کرنے آ جائیں گے تو اگر گن ڈلتا رہے گا، اگر لوگ ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے تو صفائی نہیں ہو سکتی. گھٹنوں کے ڈھکن چوری ہوتے رہیں گے تو لوگوں کے بچے یا لوگ گرتے رہیں گے گٹروں کے اندر. اور پھر آپ جانتے ہو 1000 کلینکس آن ویلز. آپ ہسپتال نہیں جانا چاہتے، نہ جائیں. چھوٹی موٹی کوئی پرابلم ہے، آپ کلینک میں نہیں جانا چاہتے، نہ جائیں. کلینک آپ کے پاس چل کے آئے گا، اور آ رہا ہے. کروڑوں لوگوں کا علاج ہو چکا ہے فیلڈ ہاسپٹلز اور کلینکس آن ویلز کے ذریعے، جس میں الٹرا ساؤنڈ کی بھی سہولت موجود ہے، سرجری کی سہولت موجود ہے، ایکس رے کی سہولت موجود ہے. 7 لاکھ دل کے مریضوں کو، کینسر کے مریضوں کو، بلڈ پریشر کے مریضوں کو، ان کے 7 لاکھ گھروں میں، پورے پنجاب یکساں طور پہ پنجاب میں 7 لاکھ مریضوں کو دروازہ کھٹکا کے 2 مہینے کی میڈیسنز کا سٹاک ان کے گھر پہ ڈیلیور کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. جن لوگوں کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، ان کو ان کے گھر پہ انسولین ڈیلیور کی جا رہی ہے تاکہ ان کو ہسپتال جا کے لائنوں میں لگنا پڑے. تاریخ کے بہترین ہسپتال بن رہے ہیں 20 اضلاع میں، جو کہ نگلیکٹڈ اضلاع تھے. وہاں سے لوگوں کو اٹھا کے لانے میں لوگوں کا انتقال ہو جاتا تھا. اب وہاں پر ایک تو ایئر ایمبولینس کی سہولت موجود ہے. جہاں جہاں پہ ایئر اسٹرپ موجود ہے، ایئر ایمبولینس وہاں سے لفٹ کرتی ہے پیشنٹ کو اور قریبی سہولت پہ لے کے جاتی ہے تاکہ ہر جان جو ہے وہ اس کا خیال کیا جائے. پنجاب وہ صوبہ ہے میرے بچوں جس میں صرف انسانی جان کا نہیں، جانوروں کا بھی خیال کیا جاتا ہے. جانوروں کے لیے بھی موبائل ایمبولینسز ہیں. اگر کوئی جانور کہیں بیمار ہوتا ہے، وہاں پر جا کے اس کی ویکسینیشن کی جاتی ہے. ابھی گرمی کا موسم ہے، آپ دیکھ رہے ہو کہ اسموگ گنز، یہ مریم اورنگزیب یہاں پہ بیٹھی ہیں، انہوں نے اسموگ کو ختم کرنے میں اتنی محنت کی ہے اور میں ان کو شاباش دیتی ہوں کہ پنجاب کے عوام کی جان اسموگ سے چھوٹ گئی ہے. اللہ کرے انشاءاللہ ویسے اس سال بھی. اسموگ گنز جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا، وہ گلیوں محلوں میں اسپرے کر رہی ہیں تاکہ جہاں پر 50 ڈگری سے زیادہ ٹیمپریچر ہے، گرمی کی شدت ہے آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ کو جہاں پہ اسپرے کیا جاتا ہے وہاں 2-3 ڈگری جو ہے وہ ظاہر ہے ٹیمپریچر نیچے آ جاتا ہے. بازاروں میں اسپرے کروا رہی ہوں اسموگ گنز سے تاکہ میرے لوگوں کو جو ہے وہ گرمی کی شدت کا سامنا نہ کرنا پڑے. جگہ جگہ ہیٹ ویو کیمپس لگے، وہاں پر لوگوں کو پانی اور شربت پلایا جا رہا ہے. مجھے خیال ہے آپ لوگوں کا، مجھے صرف اپنے خاندان کا خیال نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں کا زیادہ خیال ہے. اور اس کے علاوہ 20 شہروں کے اندر اس وقت کارڈیولوجی کیتھ لیبز لگ رہی ہیں کہ یہاں پہ دل کے امراض کی تشخیص ہوگی. 20 دل کے اسپتال بن رہے ہیں. لاہور میں ایک دل کا اسپتال ابھی کمپلیشن پہ آیا ہے،
اس میں جہاں پہ آپ کو اور ایسے دور دراز علاقوں میں مظفر گڑھ جیسی جگہ پہ لگی ہے, جیلم جیسی جگہ پہ لگی ہے, جہاں پہ کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں پہ دل کے امراض کی تشخیص ہوگی. 20 دل کے اسپتال بن رہے ہیں. لاہور میں ایک دل کا اسپتال ابھی کمپلیشن پہ آیا ہے, اس میں پوری دنیا میں جو لیٹسٹ اکوپمنٹ تھا, لیٹسٹ مشینری تھی پنجاب کے عوام کے لیے, میں وہ لے کر آئی. لوگوں کو سٹروک ہو جاتا تھا, کوئی دوائی نہیں تھا. سٹروک کا جو ایک انجیکشن ہوتا ہے, جو اگر آپ کو 8-10 گھنٹے میں لگ جائے تو جو پیرالسس ہوتا ہے یا جو آپ کو نقصان پہنچتا ہے وہ نہ پہنچے. 3 لاکھ روپے کا انجیکشن ہے, پنجاب کے تمام THQs میں وہ اویلیبل ہے, تاکہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچے اگر ان کو سٹروک ہو تو. 10 لاکھ سے زیادہ کسانوں کو کسان کارڈ ملا ہے. 10 لاکھ سے زیادہ کسانوں کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ وی نیڈ ٹو فلائی ان نیکسٹ 15 منٹس کیونکہ موسم خراب ہو رہا ہے. 10 لاکھ سے زیادہ کسانوں کو کسان کارڈ ملا ہے, جس کے اندر تقریباً 450 بلین کسان کو دیا گیا ہے, اس کے بیج کے لیے, اس کے فرٹیلائزر کے لیے, کھاد کے لیے, اس کے پیسٹیسائڈ کے لیے. اور 10,000 نہیں, 15,000 نہیں, 20,000 نہیں, 30,000 ٹریکٹر کسانوں کو دیا گیا ان 2 سالوں کے اندر. 30,000. پچھلے 77 ایئرز میں ملا لیں تو 20,000 ٹریکٹر نہیں گیا لوگوں کو. یہ 2 سال میں 30,000 ٹریکٹر گیا ہے ماشاءاللہ. اور اگلے جو آنے والے سال ہیں, 3 سال انشاءاللہ تعالی, اس میں کتنے ہو جائیں گے ٹریکٹرز؟ 50,000 اور دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہائی اینڈ مشینری جو ہے کسان کو اپنے پورے جو ہمارا ایگریکلچر کا نظام ہے اس کو میکنائز کرنے کے لیے بلینز آف روپیز کی نئی مشینری آئی ہے. ہائی اینڈ مشینری ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ. پچھلے 20 سال میں 3 بلین کی مشینری جو ہے پورے پنجاب میں آئی تھی, اور اب ماشاءاللہ 70 بلین کی مشینری 2 سال میں کسان کو مل رہی ہے. 70 بلین کی مشینری 2 سال میں. 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ انٹرسٹ فری لون ملا ہے, تاکہ وہ اپنا کوئی نیا کاروبار جو ہے وہ شروع کر لیں. اور اسی طرح جو بیوہ عورتیں ہیں جن کے سر سے شوہر کا سایہ اٹھ گیا, ان کے لیے, اور وہ بچے جو والدین سے محروم ہیں, جو سنگل آرفن ہے یا ڈبل آرفن ہے, جس کا والد نہیں ہے یا والدہ نہیں ہے, ان کے لیے ہم نے رحمت کارڈ ایشو کیا ہے. ان کو لاکھ روپیہ سال کا جو ہے وہ ملا کرے گا انشاءاللہ, تاکہ ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اسی طرح 1 لاکھ لوگوں کو جو معذور لوگ ہیں اور بستر سے نہیں اٹھ سکتے, ان کو ہمت کارڈ مل رہا ہے. اسی طرح مائنورٹیز میں جو غریب لوگ ہیں, نادار لوگ ہیں, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو مائنورٹی کارڈ میں مہینے کا 3-4 ہزار روپیہ مل رہا ہے. اور صاف پانی, جلدی میں ختم کرتی ہوں. پرسوں میں نے منصوبے کا افتتاح کیا. پنجاب میں بہت جگہوں پہ صاف پانی نہیں تھا. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کے بھی علاقوں میں نہیں ہوگا, لوگ سر پہ اٹھا کے, کندھوں پہ اٹھا کے, بچے, بوڑھے لوگ اور خواتین اپنے سر اور کندھوں پہ پانی کی بوتلیں اٹھا کے لاتے تھے. آپ جانتے ہو, خوشاب, رحیم یار خان, بہاول نگر اور ڈی جی خان, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ لوگوں کو دور سے اٹھا کے لانا پڑتا تھا. 4 بوٹلنگ پلانٹس لگ چکے, فنکشنل ہو چکے, جس میں ایک پلانٹ 5,000 لیٹر صاف پانی جو ہے وہ گھنٹے کا پروڈیوس کر رہا ہے, اور تقریباً 1,60,000-70,000 جو لیٹر پانی ہے وہ دن کا پروڈیوس ہو رہا ہے. پنجاب حکومت کی گاڑیاں, پنجاب حکومت کے ٹرک آپ کا دروازہ کھٹکا کے آپ کو آپ کا پانی پہنچا کے آئیں گے انشاءاللہ, پینے کا صاف پانی. اور بہت بڑے بڑے منصوبے لگ رہے ہیں پینے کا صاف پانی تمام لوگوں کو, پنجاب کے تمام لوگوں کو مہیا کرنے کا. اس کے علاوہ
ایک بات میں اور کرنا چاہتی ہوں اور وہ یہ کہ اگر پنجاب میں رہنے والے کسی بھی شخص کو, کسی بھی خاتون کو, کسی بھی بچے کو, کسی بھی اسپیشل فرد کو, کسی بھی ضرورت مند کو اگر فوری راشن کی ضرورت ہے, فوری ویل چیئر کی ضرورت ہے, فوری ہیئرنگ ایڈ کی ضرورت ہے جو سماعت کا آلہ ہوتا ہے, کوئی اور اسسٹیو ڈیوائس کی ضرورت ہے, کسی چیز کی بھی ضرورت ہے, آپ مریم کو بتائیں, ہیلپ لائن میں کال کریں, 3 دن کے اندر اندر 48 آورز کے اندر اندر آپ کو ہیلپ آپ کے دروازے پہ آئے گی انشاءاللہ تعالی. اتنا سب کچھ بھی کرنے کے بعد ابھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا, ابھی بہت کچھ کرنا ہے اور کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے تمام بچوں کی خدمت کر سکوں, پنجاب کے عوام کی خدمت کر سکوں اور آپ کو اپنی حقیقی ماں اور مریم نواز شریف میں کبھی فرق محسوس نہ ہو. ہونہار اسکالرشپ کی 60% بینیفیشریز لڑکیاں ہیں. اتنی برائٹ بچیاں ہیں میری, اتنے برائٹ بچے ہیں پنجاب کے. تو اتنی برائٹ بچیاں اور بچے, جس ملک کا, جس صوبے کا مستقبل ہو, اس کو کبھی زوال آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے؟ بچوں بتاؤ, آ سکتا ہے؟ اپنے ملک سے پیار کرو گے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ اپنے ملک کو جلا دو, دنگا فساد کرو, پولیس والوں کو مارو, کرو گے کبھی؟ یہ آپ کا ملک ہے, اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے. رانا سکندر, آپ کو, سیکرٹری اسکولز کو اور آپ کے پورے ڈپارٹمنٹ کو بہت بہت شاباش. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ. پہلے بتاؤ, ریڈی؟ 1 2 3 پاکستان. شاباش, جیتے رہو, خوش رہو. آئی لو یو آل.